فرمایا والذی یسیرکم فی البر والبحر، یہ جو تم دنیا پہ سیر و سیاحت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آتے جاتے ہو، دور دراز کے سفر کرتے ہو، خشکی میں، تری میں، سمندروں کے سینے چیر جاتے ہو، ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو، فجر اس ملک میں پڑھتے ہو اور ظہر کسی دوسرے ملک میں پڑھتے ہو اور عصر کسی تیسرے ملک میں پڑھتے ہو، تو ان میں کبھی کبھی تمہیں مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب کبھی تم کسی بحری جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور بڑی مزیدار ہوا کے، پاکیزہ ہوا کے جھونکے اسے اڑائے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو تم کتنے خوش ہوتے ہو۔ وفرحوا بہا، تم انجوائے کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہو، دور دور تک نظر مختلف آبی جانور نظر آتے ہیں، تم سیر کر رہے ہوتے ہو، خوش ہو رہے ہوتے ہو، کبھی عرشے پہ بیٹھتے ہو، کبھی کمرے میں جاتے ہو۔ جاءتھا ریح عاصف، اچانک ہوا بدل جاتی ہے، مخالف ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور جب ہوا تیز ہوتی ہے وجاءہم الموج من کل مکان، تو سمندر میں پہاڑوں جیسی لہریں اٹھنے لگ جاتی ہیں، اور ہر طرف سے، چاروں طرف سے تمہارے جہاز کو تنکے کی طرح اڑانے لگ جاتی ہیں، ادھر سے اٹھاتی ہیں ادھر پٹک دیتی ہیں، ادھر سے اٹھاتی ہیں ادھر، تمہارے ہر طرف موت کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ وہ زندگی کی بہاریں، وہ جو تم بڑے ذوق سے انجوائے کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، وہ سب کچھ ایک دم چلا جاتا ہے، اور موت کی تاریکی ہر طرف پھیل جاتی ہے، بڑی بڑی لہریں منہ اٹھائے تمہیں نگلنے کو دوڑتی ہیں، اور جہاز کو تنکے کی طرح اٹھا کر پھینک دیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور اس وقت تو تمہارا دل کہتا ہے کہ اب موت آ گئی، اب ہم پکڑے گئے، اب ہم گھیرے گئے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو وحدہ لا شریک کو کتنے خلوص سے پکارتے۔ گناہگار تو گناہگار، کافر بھی پکار اٹھتا ہے کہ اے وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، مجھے یہاں سے بچا دے۔ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، زندگی بھر ہم نے بھی سفر کیے، راستے میں جب وہ کہتے ہیں وہ ہوا اوپر نیچے ہوتی ہے، ٹربولنس آ کے وہ 100 فٹ ایک دم نیچے چلا جاتا ہے، نیچے سے ہوا اٹھاتی ہے، اوپر چلا جاتا ہے، آدمی ادھر سے ادھر پٹکتا ہے، ادھر سے ادھر پٹکتا ہے، کبھی آکسیجن بند ہو جاتی ہے جی، پھر وہ ماسک سے آ جاتے ہیں، وہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس نے زندگی میں بھی کلمہ نہ پڑھا، اسے بھی کلمہ یاد آ جاتا ہے، اسے بھی دعائیں یاد آ جاتی ہیں، جس نے کبھی زندگی میں قبلے کی طرف منہ نہ کیا ہو۔ کافر بھی اس وقت دنیاوی طاقتوں کو بھول کر اسی غیبی قوت کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو حاضر و ناظر ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، کہ یہاں سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کتنے خلوص سے اور کتنی راست بازی سے خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اور اس وقت کہہ اٹھتے ہو لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اس مصیبت سے آج تو ہمیں بچا لے، اب تو نے بچا لیا تو باقی زندگی صرف تیرا شکر ادا کرنے میں بسر کرے۔ دونوں اطراف دیکھ لو نا، جب آسانیاں آتی ہیں، سہولتیں آتی ہیں، عجیب نظام ہے اس کا۔ ایک عام آدمی کو اٹھا کر ملک کا وزیر اعظم بنا دیتا ہے، ایک عام آدمی کو اٹھا کر صدر بنا دیتا ہے، ایک عام آدمی کو ہم نے دیکھا ہے لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے تھے انہیں اس نے حکومتیں دیں، اور جو حکومتیں کر رہے تھے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ایسا بے نیاز ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔
جو کہتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے وہ پھانسی پر جھول رہے تھے، اور جو جیلوں میں پڑے سڑ رہے تھے وہ حکومت کر رہے ہیں، ایوان صدارت میں بیٹھے۔ کمال ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی اپنی ایک تدبیر ہے، کس کو کب کہاں رکھتا ہے۔ تو انسان اتنا تو کرے، جب مصیبت آئے تو اللہ کو پکارے، جب آسانی آئے تو اس کا احسان یاد کرے۔ یہی اصول تصوف میں بھی ہے۔ اللہ کریم کسی کو قلب روشن عطا کر دے، دل روشن عطا کر دے، اللہ کریم کسی کو مراقبات و منازل عطا کر دے، تو اسے اس پہ نہیں اکڑ جانا چاہیے کہ میں بہت پارساں ہوں، میرے بڑے منازل ہیں۔ نہیں، اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ تو کتنے احسان فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی یہ سارے منازل چھن بھی سکتے ہیں، ایک غلطی پر، ایک غلط جملے پر، ایک غلط قدم پر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ جب وہ آسانیاں عطا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب تنگی ترشی مشکلات آتی ہیں تو اسی کو فرمایا تنگی میں تو سب پکار لیتے ہیں، جب آسانیاں دیتا ہوں پھر بگڑ جاتے ہیں، پھر انہیں وہ یاد نہیں رہتا۔ اور اسی طرح دنیا میں جب یہ سفر کرتے ہیں زمینوں فضاؤں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، تو ہوا موافق رہے، سفر خوشگوار رہے تو بڑے مزے سے اتراتے ہیں، بڑے اور بڑی فخر سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اسی جہاز کو مصیبت گھیر لے، طوفانوں میں، ہوا کے طوفانوں میں پھنس جائے، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ آج بچا لے، ہم ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب میں انہیں اس مصیبت سے نجات نہیں دیتا، یہ ایسی عجیب مخلوق ہے، یہ پھر وہ سارا بھول جاتے۔ اللہ کا احسان تو بھولتے ہی ہیں، اپنے وعدے بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا اور کیا دعائیں مانگی تھی، وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر زمین پہ ناحق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں، کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، ناروا کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوت کرتے ہو، یہ جو تم برائی کرتے ہو، یہ جو تم ظلم کرتے ہو، یہ اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ یہ جتنی زیادتی کرتے ہو، جتنے کام خلاف شریعت کرتے ہو، جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس سے اللہ کریم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ساری مخلوق ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی شان بڑھ نہیں جاتی، ساری مخلوق اس کا انکار کر دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ انسانی اعمال اس کی ذات کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ لوٹ کر انسان کے اپنے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ جو تم زیادتی کر رہے ہو، یہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ انما بغیکم علی انفسکم، یہ ساری زیادتی تم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ متاع الحیات الدنیا، چند روزہ کھیل ہے دنیا کا، تمہیں دولت مل گئی، حکومت مل گئی، عہدہ مل گیا، جائیداد مل گئی، لیکن کل جب موت آئے گی، نہ حکومت ہوگی تمہارے پاس، نہ جائیداد ہوگی، نہ زمینیں جاگیریں ہوں گی۔ شاید اللہ کو منظور ہو تو کفن بھی ملے، ورنہ کتنے بغیر کفن کے بھی رل جاتے ہیں زمین میں۔ یہ بھی قسمت ہے کہ اسے 4-6 فٹ قبر کا ٹکڑا مل جائے، کتنے بغیر قبر کے رل جاتے ہیں۔ متاع الحیات الدنیا، یہ وقتی اور لمحاتی بات ہے۔ جب تک دنیا کی زندگی ہے تب تک یہ دولت ہے، متاع ہے، اس کا ساز و سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم،
دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو میری بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے. فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کرتے کیا رہے ہو. سوال تو یہ تھا کہ جب حاضر ہوں گے تو پوچھا جائے کہ کیا کرتے ہو. فرمایا نہیں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے سامنے ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے. اور تم بہت سی باتیں بھول چکے ہو گو، ہم تمہیں وہ بھی یاد کرائیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا. تم بھول چکے ہوگے. موت کی تلخی سے گزرتے ہوئے بہت سی چیزیں بھول جائیں گی، دنیا کے عیش و عشرت میں بہت سی باتیں بھول جائیں گی، نزا کے وقت نزا کی سختی بہت سی باتیں بھلا دے گی. لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں ایک ایک بات یاد دلاؤں گا کہ تم نے یہ بھی کہا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم یاد تو کرائیں گے لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی بخشش کی امید ہے. وہ ساری باتیں یاد کرا دے، کہہ دے کہ تو نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. تو وہ کریم ہے، اس کا کرم ہے. صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جنہیں وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا. جس سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا، حضور فرماتے ہیں اس کا بچنا مشکل، اسے سزا بھگتنی ہوگی. کیونکہ بندے کے پاس اپنے کسی کام کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اپنی مرضی کرے. اگر کسی پر یہ سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، حضور فرماتے ہیں وہ سزا بھگتے گا، وہ نہیں بچ سکتا. یہ اس کا کرم ہے کہ یاد دلا کر بھی معاف کر دے، نہ یاد دلائے کسی کو ویسے معاف کر دے تو وہ کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں. لیکن جنہیں یہ خیال ہے کہ باتیں چھپ جائیں گی، فرمایا چھپیں گی نہیں، سامنے ہوں.